عید الاضحیٰ کی آمد پردیسی اپنوں میں عید منانے کے لیے بس سٹینڈز کا رخ کرنے لگے ہیں۔ ٹرانسپورٹرز کی منمانی نے مسافروں کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ کراچی سے حیدرآباد کا ٹکٹ بلیک میں 1100 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے دورشوار سے، جو اس وقت صدر بس سٹینڈ پر شہریوں کے ہمراہ موجود ہیں۔ جی دورشوار۔ عید الاضحیٰ میں ایک دن باقی رہ گیا ہے۔ شہری اپنے پیاروں کے ساتھ عید منانے کے لیے مختلف شہروں میں سفر کرنے کے لیے اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے صدر میں بس اسٹینڈ پر، جہاں پر یہ جو عقب میں آپ رش دیکھ رہے ہیں میری، یہ اس کوسٹر میں جو کہ یہاں سے حیدرآباد جا رہی ہے، اس کوسٹر میں یہ مسافر جو ہے شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اب یہ مشکلات کیا ہے؟ کیا یہ ٹکٹ بلیک میں یہاں پہ سیل ہو رہے ہیں یا تو پھر یہاں پر جگہ نہیں ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے شہری میرے ساتھ موجود ہے، ان سے جانتے ہیں۔ بھائی بتائیے گا کہاں جا رہے ہیں آپ، اور یہ جو بھی رش لگی اس رش کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں آپ، کیا کہیں گے؟ ہم حیدرآباد جا رہے ہیں تو جانا بہت مشکل ہو رہا ہے، اور عید اپنوں کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے، تو اس وجہ سے ابھی یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اگر آپ کا کیمرہ مین دکھا سکے وہاں پر، تو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور کرایہ بھی انہوں نے بہت زیادہ کر دیا ہے۔ کرایہ کتنا لے رہے ہیں یہاں سے حیدرآباد؟ یہاں سے میں نے شام میں پتہ کیا تھا اور وہ 1100 روپے کہہ رہے تھے، اور ابھی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ابھی کا کوئی پتہ نہیں ہے جی۔ کیا ابھی آپ نے ان سے پوچھا تھا ابھی کرایہ کیا چارج کر رہی ہے؟ ابھی تو 1100 ہی کہہ رہے ہیں۔ 1100 کہہ رہے ہیں۔ ابھی جتنے لوگ یہاں پہ رش ہے، کیا مسافر زیادہ ہے، کوسٹر کم ہے، یا جگہ شارٹ پڑ گئی ہے؟ اس پہ کیا بولیں گے؟ کیا سوری کیا کہا آپ نے؟ یہ بتائیے ابھی جتنا رش لگا ہوا ہے یہاں پہ، جی، تو کیا مسافر زیادہ ہے، کوسٹر کم ہے، رش کی وجہ کیا ہے؟ اب یہ تو یہی جانتے نا انہوں نے گاڑیاں کہاں رکھی ہیں، اور یہ ایک گھنٹے بعد ایک گاڑی ابھی آئی ہے، اور ہم کافی دیر سے یہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ دیکھیں آپ کتنی دیر سے کھڑے ہیں؟ ہمیں تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا یہاں کھڑے ہوئے۔ 1.5 گھنٹہ ہوا ہے؟ جی۔ اور ابھی آپ کو لگ رہی ہے رش دیکھ کے کہ اس کوسٹر میں آپ بیٹھ سکیں گے، آپ کو جگہ ملے گی؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے ہمیں واپس گھر جانا پڑے گا، ہم جا ہی نہیں سکیں گے آج۔ ٹھیک ہے جی، شہری جو ہے نالا ہے، کیونکہ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ رش جس طرح سے لگا ہوا ہے، نہ صرف مرد حضرات بلکہ خواتین بھی اسی لائن میں، خواتین اور بچے بھی اسی لائن میں جو ہے لگے ہوئے ہیں، اب انتظار کر رہے ہیں اپنی باری کا، کیونکہ کوسٹر ایک ہے لیکن یہ جو مسافر بتائے جا رہے ہیں 4 کوسٹر کے مسافر جو ہے یہاں پر انتظار کر رہے ہیں۔ ہر 1 گھنٹے کے بعد ایک کوسٹر آتی ہے جس میں مسافر جو ہے بیٹھ کے جاتے ہیں۔ کرایہ عام دنوں کی نسبت جو ہے وہ شہری بتا رہے ہیں کہ تھوڑا سا زیادہ چارج کیا جا رہا ہے۔ عید الاضحیٰ کا موقع ہے، شہری چاہ رہے ہیں کہ اپنے پیاروں کے ساتھ جا کے عید منائے، لیکن یہاں پر جو صورتحال ہے وہ کافی مشکل دکھائی دے رہی ہے۔ جی، سندھ اسمبلی میں پانی کی قلت کے خلاف شور شرابہ، MQM ارکان کا احتجاج، پانی دو پانی کے نعرے۔ اپوزیشن لیڈر بولے بات کرنے نہیں دیا گیا تو کسی کو بھی بولے نہیں دیں گے۔ وزیر داخلہ ضیاء الحسن انجار بولے پانی کے مسئلے پر سیاست چمکائی جا رہی ہے۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ پانی کی قلت کا سنگین معاملہ، سندھ اسمبلی پانی دو کے نعروں سے گونج اٹھا۔ اسمبلی مچھلی بازار کا منظر پیش کرنے لگی۔ ڈپٹی اسپیکر انتھونی نوید کی زیر صدارت سندھ اسمبلی کے اجلاس میں جیسے ہی وقفہ سوالات شروع ہوا تو MQM ارکان نے شور شرابہ شروع کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرنے دی جائے۔ ڈپٹی اسپیکر کہتے رہے کہ بزنس پورا کرنے دیں۔ اس دوران شور شرابہ بڑھ گیا، پانی دو کے نعرے گونجنے لگے۔ ارکان نے اسپیکر ڈائس پر پہنچ کر ایجنڈا کی کاپیاں۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی بولے اگر مجھے بات کرنی نہیں دی گئی تو کسی کو بھی بات کرنے نہیں دیں گے۔ پیپلز پارٹی کے امداد پتافی نے کہا کہ اسپیکر کو بلیک میل ہونے نہیں دیں گے۔ بالآخر اسپیکر کو وقفہ سوالات مختصر کرنا پڑا اور اپوزیشن لیڈر کو بات کرنے کی اجازت دی گئی۔ یہ کراچی کے چپے چپے کا مسئلہ ہے سر، ڈپٹی اسپیکر سے بات ہوگی انشاءاللہ۔ ایک بندہ بات نہیں کر سکے گا سر، ایک بندہ بھی بات نہیں کر سکے گا اگر میری آواز مجھے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا، آپ بیٹھ جائیے۔ ان کو بتا دیں میں پیشگی بتا رہا ہوں، اگر میری آواز دبانے کی کوشش کی نا کسی ایک کی آواز بھی نہیں نکلنے دی۔ وزیر داخلہ ضیاء الحسن انجار نے کہا کہ اپوزیشن سیاست چمکا رہی ہے۔ اگر پانی کے مسئلے پر بات کرنی ہے تو تحریک التوا پیش کی جائے، شور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پانی پر پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہہ دینا کہ کراچی میں پانی قطعی نہیں ہے، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ K4 پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے، یقیناً یہ پرابلم ہے، لیکن گورنمنٹ
इसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही है और इंशाल्लाह रिजॉल्व होगा। सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन ने इजहार ख्याल करते हुए अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि पूरी दुनिया को खुशखबरी मिलने वाली है। मुख्तलिफ अरकान के तवज्जो दिलाओ नोटिस का वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने जवाब देते हुए मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई, जबकि ऐवान में जैकबाद में घर जलाने के वाक़े और संत सच्चू सतराम को खराज अकीदत पेश करने की करारदादें मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ कराची के क़याम का बिल भी मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। सिंध असेंबली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का कायम मकाम गवर्नर सिंध का हुक्मनामा पढ़कर सुनाया गया। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। मेयर कराची ने ज़िला मलीर में पपरीता गुलशन हदीद 5 MGD वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह कर दिया है। मुतज़्ज़बाहब कराची को वफाक के हवाले करने के मुतालबे पर बरहम, कहा वफाकी हुकूमत ने ही कराची का पानी बंद कर दिया है। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। पिपरीता गुलशन हदीद के मकीनों के पानी का मसला हल। मेयर कराची ने 5 MGD वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में मुर्तज़ा वहाब ने कहा, गुलशन हदीद और स्टील टाउन की आवाम की दरीना मसला हल करने में हम कामयाब हो गए हैं। जो यहाँ के बसने वाले लोग हैं वो इस बात की तायीद करेंगे, जब हमने ये काम स्टार्ट किया था तो वो जो इनकी किस्मत पे, जिनकी तकदीर में शर्मिंदगी लिखी है, वो कहते रहे, वो मुनाफिकीन कहते रहे ये काम नहीं होगा। अफराद तब्दील हुए हैं, सिम तब्दील हुई है, ना तराजू है ना पतंग है, अब यहाँ पे तीर है, तीर है, तीर है। मेयर कराची ने वफाकी हुकूमत को भी खूब आड़े हाथों लिया और कहा कि आए रोज तोशा छोड़ा जाता है, कराची को वफाक के हवाले करो, उस वफाकी हुकूमत के जो लोगों का पानी तक बंद कर देती है। और मैं इसलिए कहता हूँ ये बात कि ये लोग कहते हैं कराची को वफाकी हुकूमत के हवाले करो, ये है वफाकी हुकूमत जो पानी बंद कर देती है। तो मेरी गुजारिश ये है, हमें ये सोचने की ज़रूरत है, ये जो कुछ चुनटे पुंटे घूम रहे हैं ना, जिनकी कोई सियासी हैसियत नहीं है, वो आते हैं प्रोपेगेंडा करते हैं ताकि हम लोग मेन एजेंडे से हट सके। मेयर कराची का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने कराची से खौफ खत्म कर दिया है। जो लोग बुरी नजर डालकर शहर को पीछे धकेलना चाहते हैं, अपने मकासद में कामयाब नहीं होंगे। कैमरामैन शाजिब अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। शहर में गर्मी की लहर बरकरार, बच्चों में मौसमी बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो गया। चिल्ड्रन अस्पताल की डॉक्टर रिदा ने वालिदैन को हिदायत की कि अपने बच्चों को साफ खुराक का इस्तेमाल कराएं। इस हवाले से उनका मज़ीद क्या कहना था, ये जानते हैं। तावीन में जो शामिल होगा वो ये है कि गोश्त खाएं, लेकिन मुनासिब मिकदार में खाएं और साथ में प्रॉपर्ली कुक्ड हो, ये आपको मेक श्योर करना है। ऊपर से गर्मी का ज़ोर ज़्यादा है, हीट स्ट्रोक के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, तो यही है कि आप गर्मी से बचें, पानी का इंटेक ज़्यादा करें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी खाएं ताकि ये गोश्त की मिकदार थोड़ा उसमें बैलेंस कर सके उस चीज़ को। और बाकी ये कि गर्मी से बचें, पानी ज़्यादा पिएँ, जूस मशरूबात से बेहतर है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए और धूप से जाने से बेवजह जाने से गुरेज करें। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिन मुआहदे की तवक्कुआत, इलाकाई कशीदगी में कमी और सरमायाकारों के बेहतर होते एतमाद ने मार्केट में मुस्बत रुझान को तक़वियत दी है। काविश मेमन की रिपोर्ट। मुमकिन मुआहदे की तवक्कुआत का मुस्बत असर, सरमायाकारों के एतमाद में नुमाया इजाफा। 100 इंडेक्स में 3,881 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 171,775 पॉइंट्स पर बंद। कारोबारी सेशन के दौरान इंडेक्स 171,920 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह तक भी पहुंचा, जबकि मार्केट में दिन भर खरीदारी का रुझान गालिब रहा। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिन मुआहदे की तवक्कुआत के बाइस सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा देखने में आया। इन्वेस्टर है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है और जो अपने क्रूड ऑयल जो $100 प्लस ट्रेड हो रहा था, उसने भी $100 ब्रेक किया है। इससे ये ज़रूर है कि जो ख़तरात थे जंग से रिलेटेड वो मध्यम होते हुए नज़र आ रहे हैं और अल्लाह करता है कि ये कंप्लीट सीज़ फायर हो जाता है तो आप देखेंगे कि मार्केट
کہ جو مومنٹم تھا اس وار سے پہلے وہی ہمیں مارکیٹ میں نظر آئے گا۔ اسٹاک ماہرین نے کہا کہ سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی مارکیٹ کے لیے خوش آئند اشارہ ہے، جبکہ گزشتہ ہفتے بھی مجموعی طور پر مارکیٹ میں تیزی دیکھی گئی تھی، جس سے حصص کی مالیت میں نمایاں اضافہ ریکارڈ ہوا۔ کیمرہ مین سجاد رئیس کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ پاکستان انڈونیشیا تجارتی اور اقتصادی تعلقات کی نئی جہت، کراچی میں ٹیسٹ آف اپرچونٹی کے عنوان سے خصوصی تقریب، جہاں سرمایہ کاری، تجارت اور باہمی تعاون کے فروغ پر زور دیا گیا۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ۔ پاکستان انڈونیشیا تجارتی تعاون کے نئے مواقع تلاش، کراچی میں ٹیسٹ آف اپرچونٹی تقریب کا انعقاد، پاکستان انڈونیشیا تجارتی تعاون بڑھانے پر زور۔ تقریب سے خطاب میں کراچی میں تعینات انڈونیشیا کے قونصل جنرل ایچ احمد ذاکر ایم اے نے کہا کہ ایونٹ کا مقصد دونوں ممالک کے کاروباری حلقوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا ہے۔ Direct conversation and practical follow-up, not only to discuss opportunities but to help translate them into real business engagement. Allow me to convey our sincere appreciations to Mr. Bapak Ricky Ekabirigan Iksan, Director for South and Central Asia of the Ministry of Foreign Affairs of Indonesia, who has kindly shared his recorded remarks. ایف پی سی سی آئی کے نائب صدر ثاقب فیاض مگو نے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ The potential which Pakistan and Indonesia have, I think it is more than which now we are doing. So it's need to be untapped and we need to increase this bilateral trade. تقریب کے اختتام پر سبکدوش کونسلر نے بھی خطاب کیا اور پاکستان انڈونیشیا تعلقات کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ Especially for, I cannot one by one to mention the name, but support is very meaning for me, my family, and also for the Indonesian Consulate General in here. It means our relation is not from, I'm looking in here, Pakistan and Indonesia, they are very close brother, and many things we can do it in here. تقریب کے شرکا کو انڈونیشیا میں سرمایہ کاری، تجارتی امکانات، برآمدات و درآمدات، صنعتی تعاون اور ابھرتی ہوئی معاشی منڈیوں سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ کیمرہ مین عبد الواحد خان کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔